بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نصرت مرزا ہوں اور یہ NM TV ہے، اور آج ہم 27 فروری 2019 کی 2 سال ہو گئے ہیں، اس پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ اس دن یہ ہوا تھا کہ 26 فروری کو بھارت نے ہمارے علاقے پر دراندازی کی تھی، اور وہ اس کے کئی طیارے جو ہے ہمارے علاقے میں گھس آئے تھے، اور اس نے بالا کوٹ کے علاقے میں وہاں پر ایک جنگل میں بم گرا کر اپنا پے لوڈ گرا کر بھاگ گئے تھے، کیونکہ جب پاکستانی طیارے اس کے جواب میں وہ اڑے تو وہ بھاگ گئے تھے ڈر کے مارے۔ اور اس نریندر مودی کا یہ جواب تھا کہ ہمارا یہ خیال تھا کیونکہ بادل چھائے ہوئے ہیں تو پاکستان کے راڈار اس کو نہیں دیکھ سکیں گے، تو یہ ان کی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہ ان کو جو آدمی وزیر اعظم بن گیا ہے لیکن اس کو یہ بات کا علم نہیں ہے کہ بادلوں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے، راڈار اپنا کام کرتا ہے، شعاعیں تو جا سکتی ہیں۔ تو اس کے جواب میں پاکستان نے بہت سخت یہ کہا تھا کہ اس کا ہم جواب دیں گے، اور اس کا جواب ہم بفٹنگ جواب دیں گے، ہم اس سے زیادہ نہیں دیں گے جتنا ہم دینا چاہیے، ایک ڈگری بڑھا دیں گے۔ تو اس کا جواب ہم نے یہ دیا ہے کہ ہمارے طیارے وہاں 27 فروری کو ان کے علاقے میں گئے۔ میں اس روز اسلام آباد میں تھا، اور میرے ساتھ میں میں نے جو پروگرام وہاں پہ کیا تھا سچ TV پر، وہ اس میں جنرل اعجاز اعوان بھی تھے، اس میں ایئر مارشل ریاض الدین شیخ تھے، اس میں جو ایک ریئر ایڈمرل سلیم تھے، اس میں جو ہمارے ایمبیسیڈر ایک صاحب تھے، ایک پروفیسر تھے، اور ایک ہمارے پاس جو ہے وہ ہمارے ایک اور دوسرے دوست بھی تھے۔ اس کے علاوہ ہم نے ڈاکٹر سمر مبارک کو بھی لیا تھا، تو سب کی رائے لے لی تھی۔ اور اس وقت ابھی 27 فروری جو ہونے جا رہا تھا، جو رات کو دوسرے دن ہونے جا رہا تھا، تو ہم نے اس پر یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ وی ہیو ٹو ریپلائی بی فٹنگ، اور اس کا انڈیا کے دماغ کو درست کرنا چاہیے۔ تو اس کے جواب میں یہ ہوا تھا کہ ہم نے ان کے 2 طیارے مار گرائے، پہلے جہاز گئے ہمارے وہاں اندر، اور ان کو اپنے پیچھے لگا کے لائے، اور ان کے جو طیاروں میں جو ان کا جو الیکٹرانک ایکوپمنٹ تھا اس کو جیم کیا، ان کے جو علاقے میں جہاں پر ان کا چیف آف آرمی اسٹاف بیٹھا ہوا تھا اس علاقے کو جام کیا، اس کو لاک کیا، لیکن وہاں پر ہم نے وہ پے لوڈ اس کے اوپر اس کو نہیں مارا، بلکہ پے لوڈ جو ہے وہ ہم نے اس کے گراؤنڈ میں گرا کر یہ بتایا کہ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، تمہیں معاف کیا ہے، ہم کو اسکلیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں، یہ کہہ کر واپس آ گئے۔ اور جب نندن آیا تو اس کو ہم نے اس جہاز کو گرا لیا۔ ایک جہاز جو تھا وہ جا کر کشمیر میں گرا، یہ ابھی نندن کا جو جہاز تھا MiG 21 تھا، وہ پاکستان کے علاقے میں گرا، یہ پیراشوٹ سے گرا، اور وہ اس کو پھر جب مارنا چاہتے تھے عوام، انہوں نے اس کو کوٹا بھی، مارا بھی، لیکن پھر پاکستان کے فوجی آ گئے، جس کی وہ تعریف خود کرتا ہے کہ پاکستان کے فوجی بڑے پروفیشنل ہیں، اور انہوں نے مجھے بچایا، حالانکہ وہ مجھے مار دیتے۔ تو اس کے علاوہ جو دوسرا جہاز سخوئی 30 تھا، وہ جا کر کشمیر میں گرا، وہاں بھی کشمیریوں نے اس کی اچھی درگت بنائی، وہ جل گیا، وہ اس میں نہیں نکل سکا، وہ مر گیا اس کے اندر۔ تیسرا ان کا جو ہیلی کاپٹر تھا وہ کیونکہ ان کا نظام درہم بم کر دیا تھا ہم نے سائبر سسٹم کے ذریعے سے، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ایک ہیلی کاپٹر جو اڑا تو انہوں نے سمجھا کہ دشمن کا ہیلی کاپٹر آ گیا، تو انہوں نے اس کو اپنے ایک ہیلی کاپٹر گرا دیا۔ یہ تیسرا نقصان تھا جو انہوں نے کیا تھا۔ تو آج 2 سال ہو گئے ہیں، اس پر پاکستانی فوج کے ترجمان نے کہا کہ قوم کی حمایت سے ہم نے وادر وطن کے تمام خطرات سے نمٹنے کے اور اس کا دفاع کرنے کے لیے ہم دستیاب ہیں۔ پاکستان کے جو وزیر اعظم نے پاکستان کی آپریشن پرسوٹ ریٹارڈ کی کامیابی کے 2 سال پر قوم اور فوج کو مبارکباد پیش کی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں کہ امن کے لیے ہم نے بھارتی پائلٹ کو واپس کیا، یہ بات درست بات ہے۔ ہم نے اگرچہ اس پر اعتراض کیا تھا کہ ہمیں اس کو واپس نہیں کرنا چاہیے تھا، اسٹریٹجک پاز کرنا چاہیے تھا، یعنی وقت اس کو روک لینا چاہیے 10 دن کے لیے، تو پھر مودی ہار جاتا ہے۔ لیکن اس وقت ہماری پالیسی یہ تھی کہ مودی جیت جائے، کیونکہ مودی اتنا بیوقوف آدمی ہے کہ وہ
اپنے پیر پہ خود کلاڑی مارے گا اور وہ اپنے ملک کو توڑے گا۔ تو اس وقت ہماری فلسفہ یہ تھا کہ یہ مودی کو جیتنا چاہیے تاکہ یہ اپنے ملک کو تباہ کرے خود ہی، تو وہ کر رہا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس کا صورتحال ہو رہی ہے وہ بہت خراب ہے۔ تو ابھی صورتحال یوں ہوئی ہے کہ ابھی اس میں جو کچھ بھی ہے، تو ابھی نندن نے بھی خود بھی آج بیان دیا ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اچھا نہیں ہو رہا ہے، ہمیں اس کے ساتھ میں اچھا کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ بھارتی پارلیمنٹ نے پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیت کو، قابلیت کو کی تعریف کی ہے، اور اس نے کہا کہ دشمنیوں کو پروان چڑھانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے امن کے ساتھ رہیں، مل کے جل کے ساتھ رہیں۔ پاکستانی جو فوج کو بھی اس نے خراج تحسین پیش کیا کہ انہوں نے پاکستانی فوج جو ایک بڑی تربیت یافتہ فوج ہے، ایک اچھی فوج ہے، اور مجھے انہوں نے نہیں مارنے دیا، اور مجھے جب میں پیراشوٹ سے اترا تو میں نے اوپر سے دیکھا، دنیا کو، پاکستان کو بھی دیکھا، ان کو بھی دیکھا، تو مجھے دونوں ملک میں کوئی مجھے کوئی فرق نہیں لگا۔ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان نے میں اپنے بھارت میں کافی گہری چوٹ لگی، لیکن پاکستانیوں نے میری تواضع کی۔ اور پھر انہوں نے ایک جملہ بھی کہا تھا کہ دی ٹی از فنٹاسٹک، جو چائے کا بل تھا اس کی تصویر بھی جو ہے وہ شائع ہوئی ہے۔ تو اس پر ایک آسٹریلی صحافی ہیں ڈینس فریڈمن، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ آج ایک بہت بڑی پارٹی کرنے جا رہے ہیں، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ہوگی، ٹی پارٹی انہوں نے کہا ہے، اور وہ سوشل میڈیا کی اپنی اکاؤنٹ کی زینت بنائیں گے، اور ابھی نندن پائلٹ کی جو بل کی رسید ہے وہ اس میں شامل کریں گے، اور ان کا جملہ کہ ٹی از فنٹاسٹک اس کو بھی شامل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہیش ٹیگ ورلڈ بک ٹی پارٹی کے ٹرینڈ سیٹ کو کرتے ہوئے کہا کہ اپنی اور اپنے دوستوں کی چائے نوش کرنے کی ویڈیو شیئر سب کے ساتھ میں شیئر کریں گے۔ تو انہوں نے ایک بڑی ٹی پارٹی کا اہتمام کیا ہے آج کے دن، یعنی 27 تاریخ کے دن، جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمیں پھر ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ چیف آف ایئر اسٹاف ہیں، ایئر مارشل جو ہیں ہمارے مجاہد انور خان صاحب، وہ ایک بڑے دانشور آدمی ہیں، انہوں نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ انڈیا کوئی نہ کوئی حرکت کرے گا، تو انہوں نے ایک تھنک ٹینک بنایا تھا کہ وہ کیا پاسبلٹیز ہیں کہ وہ کیا کر سکتا ہے، تو وہ ساری پاسبلٹیز کو انہوں نے غور کیا، اور اس کے بعد میں اس کے مطابق انہوں نے تیاری کی، اور اس تیاری کے جواب میں پھر جس وقت یہ حملہ ہوا ہے تو وہ اس تیاری کے جواب میں انہوں نے باقاعدہ اس کا جواب دیا، اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ امن کی خواہش کو، جو مجاہد انور خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، کسی بھی مہم جو ہے کو فوراً جواب دیا جائے گا۔ ابھی بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ ان کے پاس اچھے طیارے آ گئے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو تیاری ہے، ہمارے پاس جو پائلٹ کی پیشہ ورانہ صلاحیت ہے، وہ بڑی ساری، کبھی بھی ہماری فضائیہ نے ہمیں لیٹ ڈاؤن نہیں کیا، ہمیں سرخرو رکھا، اور ہمیشہ وہ فضا پر حکمرانی کرتی رہی، چاہے وہ انڈیا کی فضا تھی یا پاکستان کی۔ ہماری فضا میں وہ گھس آتے ہیں تو ہم گرا دیتے ہیں۔ تو آج کا دن بہت شاندار ہے۔ اس کے بعد میں نے اس دن یہ کہا تھا، جو ریئر ایڈمرل تھے ان سے کہا تھا کہ اب تمہاری باری ہے، یہ 27 فروری 2019 کی بات ہے کہ اب تمہارے پر وہ حملہ کریں گے کہیں نہ کہیں سے۔ تو پھر اس کے بعد میں ان کی 4 مارچ کو، یعنی 29 فروری کے، یعنی 4 دن بعد میں 4 مارچ 2019 کی ان کی ایک آبدوز جو ہے ہمارے گوادر کے علاقے میں، لیکن وہ جو بین جو علاقہ تھا وہاں پر دیکھی گئی۔ پاکستان نے اس کو فوراً پکڑ لیا، جس وقت وہ پاکستان کے پانی میں داخل ہوئی تھی اسی وقت اس کو دیکھ لیا گیا تھا۔ بحریہ کی زبان میں یہ ہے کہ اگر کسی آبدوز کو دیکھ لیا جائے تو وہ پکڑنے کے مترادف ہے، جس وقت چاہیں آپ اسے شوٹ کر سکتے ہیں۔ تو ہم اس میں پاکستانی فضائیہ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پاکستان فضائیہ کا جو کام ہے وہ جو بہت شاندار ہے، ہمارے افسران، ہمارے جو نوجوان ہیں، ہم ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ بھی کام کیا پاکستان کو سرخرو کیا، اور پاک فضائیہ نے جو صدائے پاکستان کے نام سے ملی نغمہ گایا، وہ اس کو علی حمزہ نے گایا ہے، اور بول شہزاد نیّر نے تخلیق کیے ہیں، عکسبندی پاکستان کے مشہور ڈائریکٹر زہیب قاضی نے کیے۔ یہ ترانہ پاک فضائیہ کے ان سپوتوں کی جرأت اور بہادری کی خراج تحسین ہے، جنہوں نے دشمن کے ساتھ 2019 میں پیش آنے والے فضائی معرکے میں بہادری کی داستان رقم کی تھی۔ تو آج ہم اپنے فضائیہ کو سلام پیش کرتے ہیں، اور مجاہد انور صاحب کو بھی ان کی دانشورانہ صلاحیت کو
ان کی سوچ و فکر کو، جس پہ انہوں نے اتنی دور کی کوڑی سوچی. جب مودی حکومت پہ آ گئے تو سمجھ گئے تھے کہ ایک اچھا حکمران نہیں آ رہا ہے تو وہ غلطی کر سکتا ہے، تو اس کی تیاری انہوں نے پہلے سے کر لی تھی. اس کا جواب انہوں نے جب وہ 27 فروری آیا تو دیا. انہوں نے اتنے شاندار طریقے سے. سارے پاکستانی عوام ان کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اٹھ کر سلام کرتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے جو شاہین ہیں، وہ ہمارے لیے فخر کا نشان ہیں. اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے شاہینوں کو اتنی جرأت اور بہادری کا موقع فراہم کیا. ناظرین کرام، یہ ہے پاکستان کے لیے اور عالم اسلام کے لیے بھی فخر کا نشان ہے کہ ان لوگوں نے اپنے شاہینوں نے ہمارا سکہ جو ہے نہ صرف اسرائیلیوں کو بھی کے سامنے منوایا ہے، پھر ابھی جو حالیہ دور میں جو آپ نے آذربائیجان میں جو جنگ ہوئی ہے اس میں بھی اپنا سکہ منوایا ہے. ہر جگہ جہاں بھی گئے ہیں، مصر میں بھی ہم نے منوایا ہے، شام میں بھی منوایا ہے. تو وہ ہماری فضائیہ ایک شاندار فضائیہ ہے اور جو قابل تعریف ہے، اور اس کے ہم اس کو سلام پھر دوبارہ پیش کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد اور پاک فضائیہ پائندہ باد. السلام علیکم. ناظرین کرام، اجازت لیتے ہیں.